اس وقت کی بڑی ہی ایک وبا چل رہی ہے. مجھے اس پہ علامہ جوہری صاحب کا ایک بڑا معروف فقرہ یاد آتا ہے. وہ اپنی فکر میں کہا کرتے تھے. عالم ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی ایک ویڈیو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. نحمد و نصلی علی رسول کریم. معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں اور میرا دین سے بس اتنا ہی پڑھ لکھ کے جو بھی سمجھ میں آتا ہے اس سے تعلق ہے. لیکن میں اس لیے اس طرف بھی تھوڑا سا دھیان دے رہا ہوں کہ شاید میرے حلقہ احباب میں جو لوگ آئیں ان کو میں کسی طرح سے دین کے بارے میں بتا سکوں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی زندگی میں ہم اس کو شامل کریں گے تو بہت ہی اس میں کامیابی ہوگی. اس وقت میں آپ کے سامنے جو چیز پیش کر رہا ہوں وہ رزق حرام اور رزق حلال کے بارے میں ہے. رزق حرام جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت ہی قبیح قسم کی اللہ تعالیٰ کے فرمودات ہیں، نبی علیہ السلام کے حدیث ہیں، صحابہ کرام کی بے شمار اس میں باتیں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایک درم حرام کھانے سے 40 سال کی نمازیں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں، تو پھر بات یہ ہے کہ جو بندہ رزق حرام کما رہا ہے، مثلاً آپ بینک کا سود کھا رہے ہیں یا بینک میں نوکری کر رہے ہیں، وہاں سے کوئی تنخواہ لے رہے ہیں، وہ بھی ایک حساب سے رزق حلال میں نہیں آتا. ملاوٹ کر کے پیسہ لے رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، تو سب رزق حرام میں آئے گا. تو وہ رزق حرام جو ہے ایسا کمایا ہوا، ایک تو آپ خود اپنے سارے نظام کو خراب کر رہے ہیں، دوسرے آل اولاد کو خراب کر رہے ہیں، اپنے سارے سسٹم کو جو بایولوجیکل سسٹم ہے، میڈیسن والا، میڈیکل والا، اس کو خراب کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھیں گے اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے، حج کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں. حرام پیسے سے کیا ہوا حج قبول نہیں ہوگا، حرام پیسے سے دی گئی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، حرام پیسے سے خیرات دی ہوئی قبول نہیں ہوگی. چاہے جتنی مرضی آپ مسجدیں بنوائیں، غریبوں کی شادیاں کریں، بیواؤں کی شادیاں کریں، اونچی اونچی بے شمار مسجدیں بنوائیں، اس کا قطعاً بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. روئے زمین پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر ہر متحرک شے کا رزق اللہ کے ذمے ہے. وہ اس کے نقل اور انتقال کی جگہ جانتا ہے اور سب کچھ کتاب مبین میں لکھا، یعنی قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. تو جب یہ رزق کا ذمہ سارا اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر مجھے اس پہ علامہ جوہری صاحب کا ایک بڑا معروف فقرہ یاد آتا ہے. وہ اپنی فکر میں کہا کرتے تھے. میرا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، میں اہل تشیع تو نہیں ہوں، لیکن ان کا ایک میں نے تقریر سنی تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ انسان بھی ایک عجیب چیز ہے، جس چیز کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ اس نے اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے، اور جو اللہ نے اس کو احکامات دیے ہیں اس کو چھوڑ دیا ہے بالکل. تو جب اللہ کے احکامات چھوڑیں گے تو ظاہر وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے، اور جب اللہ کی ذمہ داری کو خود اپنے اوپر لیں گے وہ بھی گناہ گاری ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو چیز اللہ کے ذمہ ہے اسی کے ذمہ رہنے دیں، اور جس طرح سے ہمیں رزق ملتا ہے اس کے بارے میں ہم مطمئن ہو جائیں. اس میں ایک اور مجھے عالم جو بھی ہیں، عالم ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی ایک ویڈیو یاد ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو قبر میں جب انسان جائے گا تو کچھ چند ایک سوالات ہوں گے. ایک تو کچھ تو بہت آسان ہوں گے کہ من دینوں کا، دین کون سا ہے، مر ربوں کا، رب کون ہے، من نبیوں کا، نبی کون ہے. بڑے سمپل جواب ہے کہ بھی دین ہمارا اسلام ہے، اللہ ہمارا رب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. لیکن جو تھوڑے مشکل سوالات ہوں گے اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے جو جوانی جس میں آپ کو پورے قوات کے توانات تھے، پوری جوش جذبہ تھا، وہ آپ نے کہاں گزارا ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے جو رزق کمایا ہے وہ کس ذرائع سے کمایا ہے، حلال سے کمایا، حرام سے کمایا. نمبر 3، وہ پیسہ جو کمایا ہے اس کو آپ نے خرچ کس راہ میں کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، نیک کاموں میں خرچ کیا ہے، یا اس میں شراب خوری، جوا اور باقی عیاشی میں خرچ کیا ہے. تو یہ 3-4 سوالات ہیں جو بڑے ہی مشکل ہیں. اور سب سے آخر میں، جس سے میں بھی بہت متاثر ہوا تھا، انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائیں گے کہ دیکھیں
اے حضرت انسان، میں نے آپ کو احسن تقویم بنایا، یعنی احسن تقویم سے بنایا، آپ کو شکل دی، عقل دی، صورت دی، اپنا قوا دیے بولنے کے، علم دیا، دولت دی، آپ نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی ساری چیزیں کرتے رہے، بڑے بڑے پل بناتے رہے، بڑے بڑے کالج بناتے رہے، میڈیکل کالج بناتے رہے، لیکن آپ نے دین کو پھیلانے میں یا دین کو لوگوں تک پہنچانے میں میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے میرے خیال میں، ہر نوجوان کو اس کو سوچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو ایک بہت ہی کلاسک ایک گائیڈنس تھی، وہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آپ اپنی تبلیغ یا لوگوں میں اپنے دین کی تبلیغ شروع کریں، اور اس بات سے بالکل ہٹ جائیں کہ کتنے لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں یا مانتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال حکومت کی، اور صرف 50 سے شاید 80 لوگ جو تھے مسلمان ہوئے، تو پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور آخر میں آ کے انہوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، یہ لوگ تیرا پیغام نہیں سن رہے، سیدھے راستے نہیں آ رہے، لہٰذا تو اپنا جو بھی تکوینی معاملات ہیں جو آپ نے اس کا کرنا ہے، اس کا حل کر لیں۔ تو ظاہر ہے پھر اس پر طوفان نوح بھی آ گیا۔ اسی طرح سے سورہ نساء میں آیت نمبر 2 ہے کہ پاک مال کو خبیث مال میں تبدیل نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی حلال ذرائع تو اس میں کچھ تھوڑا بہت کوئی رشوت کا پیسہ، کوئی جھوٹ بول کے کمایا ہوا پیسہ، یا کسی کی جیب کاٹ کے وہ والا پیسے شامل کریں گے تو وہ سارا مال پھر آپ کا خراب ہو جائے گا۔ احادیث میں بھی آتا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اس وقت کی بڑی ہی ہاٹ ایک وبا چل رہی ہے کہ لوگوں کو کچھ پرواہ نہیں ہے کہ اس کا پیسے کس ذرائع سے اس کے آ رہے ہیں، کم تولنے سے آ رہے ہیں، اپنا ملاوٹ سے آ رہے ہیں، چوری سے آ رہے ہیں، رشوت سے آ رہے ہیں، کسی کا گلا دبا کے آ رہے ہیں، کسی کا حصہ کھا کے آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ان کو پیسہ جمع کرنا ہے مکان بنانے کے لیے، دکان چمکانے کے لیے، گاڑی لینے کے لیے، بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے، ان کو سیٹل کرنے کے لیے، بڑے بڑے ان کو ڈگریاں لے کے دینی ہیں، ان کو پڑھانا ہے۔ تو وہ ان کے پلان اپنی جگہ درست ہیں، لیکن جو مینز استعمال کر رہے ہیں حرام کے بارے میں، تو اس سے میرے خیال میں ان کا سارا جو ان کی کاوش ہے وہ تو ناقص ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ اس مثال کے طور پہ ایک تو اپنی زندگی میں حج کرے گا حرام پیسے سے، وہ قبول نہیں ہے، زکوٰۃ دے گا قبول نہیں ہے، خیرات دے گا قبول نہیں ہے، مسجدیں بنائے گا قبول نہیں ہے، تو جب مر جائے گا تو پھر اس کا وبال سارا جو ہے نا پیسے کا، ایک تو اس کی جو اولاد ہے وہ اس پہ سارا بوجھ بھی آئے گا، اس قیامت کے دن ساری اس بندے سے بھی کافی پوچھ گچھ ہوگی۔ پھر آگے احادیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے فرائض خدا بندی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد رزق حلال کی کوشش فرض ہے۔ یعنی یہ بھی آپ ایک سمجھ لیں دینی فریضہ ہے کہ آپ رزق حلال کمائیں اور جائز طریقے سے کمائیں، اور مثلاً کوئی ایسا کاروبار نہ کریں جیسے کوئی شراب کشید کر کے تو پیسہ کما رہا ہے، یا خدا نخواستہ کسی نے کوئی عورتوں کا کاروبار کھولا ہوا ہے جس میں ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، یا ہیروئن کا کاروبار کر رہے ہیں، یا کوئی اور کسی طریقے سے، وہ سارے ناقص ہو جائیں گے۔ لیکن اگر حلال ذرائع سے بھی کمانے کی کوشش کرتا ہے، مثلا پیٹرول بیچ رہا ہے تو اس میں بھی وہ ڈنڈی مار رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو جتنا بھی اس نے کام کیا، اس نے کم تولا یا بیچا، وہ رزق حرام نہیں آئے گا۔ بندہ جو حرام کمائے گا، اس کا صدقہ کرے گا، وہ قبول نہیں ہوگا، خرچ کرے گا، برکت نہیں ہوگی، چھوڑ کر مرے گا، جہنم کا توشہ بنے گا۔ یہ بھی ایک ہے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرعی میں ہے۔ وہ گوشت جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام غذا سے بنا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی پرورش، اپنی جو افزائش ہے وہ حرام رزق سے کی ہوئی ہے، تو وہ صاف بیان آ گیا کہ یہ ہے جنت میں داخلہ مشکل ہے، جنت میں جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ نے غیر حرام ذرائع سے چیزیں کمائی ہیں تو وہ کام نہیں آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت داؤد جو ہمارے انبیاء کرام ہیں، وہ ان کے پیشے میں میرے خیال میں وہ زیادہ تر کاروبار ہی کرتے تھے، تھوڑا بہت جو بھی پیشہ کرتے تھے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام
بکریاں چرانے کا کاروبار کرتے تھے، چراتے تھے، ظاہر ہے ان کو بیچتے بھی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ذرہ بختر، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذرہ بختر بنانے کا ایک طریقہ، جو لوہے کو ڈھالنا یا اس کو بنانا، وہ سکھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ زراعت کے کاروبار میں مطلب تھے، ملوث تھے۔ حضرت ادریس جو تھے وہ سینہ پرونی، درزی کا کام ان کے ذمہ تھا یا انہوں نے سیکھا تھا۔ حضرت شعیب بھی بکریوں کا کاروبار کرتے تھے، سیل پرچیز وغیرہ کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا کارپینٹر تھے، یعنی بڑھئی تھے، لہٰذا شاید اسی واسطے سے اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایک کشتی بھی بناؤ۔ اور حضرت زکریہ کا کاروبار جو تجارت تھا، کپڑے کی تھا، کپڑے کو بیچنا اور اس کو مطلب ہے خریدنا اور بیچنا۔ اور یہ عام عربوں کا جو تھا دستور تھا، عرب جو تھے زیادہ تر تجارت میں تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنا کاروبار جو ہے وہ ایک اچھا پیشہ ہوتا ہے اور اس میں زیادہ برکت بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو کہہ دیا ہے کہ جتنی تمہاری زندگی میں تمہارا رزق لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا، تو اس میں میری چھوٹی سی ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میری عمر 50 سال ہے اور مجھے 50 لاکھ روپیہ رزق ملنا ہے مثال کے طور پہ، تو وہ جب 50 سال تک 50 لاکھ میں کماؤں گا تبھی میری وہاں پہ اس وقت موت واقع ہوگی۔ لیکن اگر میں 50 لاکھ جو ہے 25 یا 30 سال کی عمر میں کما لوں گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ میرا کریا کرم ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے کہ اس کا تو رزق پورا ہو چکا ہے، اس نے بڑی مار دھاڑ کر کے کافی لوٹ مار کر کے تو یہ اپنی سارے رزق اپنا پورا کر لیا، جو اس کی قسمت مل گیا اس کو، لہٰذا اس کی عمر کو اس کو یہاں سے کٹ آف کر دو۔ تو یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے بیسک پوائنٹ ہیں، اور اس کو یہ بھی دیکھیں کہ رزق حرام سے، اس طرح کے رزق سے آپ کے اندر بے شمار مطلب بیماریاں بھی آتی ہیں، روحانی بھی، جسمانی بھی، اخلاقی بھی، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے جتنے بھی ماشاءاللہ ہمارے امراء ہیں یا امیر لوگ ہیں جن کی زندگیاں بڑی آسان ہیں، ہر چیز آسان سے ملتی ہے، ان کو ہر طرح کی، ہر رنگ کی، ہر نسل کی، ہر مقدار کی مطلب بیماری خود ان میں ہوگی یا مطلب ان کے اہل خانہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ غریب جو ہے بیچارہ پوری مشقت کرتا ہے 8، 10، 15 گھنٹے کی، اور اس کے بعد آرام سے اینٹ کے اوپر سر رکھتا ہے اور گہری نیند سو جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ چند ایک میری گزارشات تھیں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں اور اپنی پریکٹیکل زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔